نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في سفر فاخذ بختام ناقته او بزمامها ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة دع الناقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے. ایک بدو سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ کی مہار یعنی اونٹنی کی مہار پکڑ لی. پھر کہا اے اللہ کے رسول، یا آپ کا نام لے کر کہا اے محمد، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے. راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اونٹنی کو روک لیا. پھر اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سائل یعنی سوال کرنے والے سے فرمایا کہ ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا. سوال کرنے والے نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا کہ مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے مرتبے کے حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو. یہ بات ختم فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا اب ہماری ناکہ یعنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال میں سے صرف اللہ کی خالص عبادت اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی ہی کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس آدمی کو انہی چار باتوں کی تذکیر و ترغیب کی خاص ضرورت تھی، یعنی اس وقت اس آدمی کو ان باتوں کو زیادہ یاد دہانی اور ان باتوں کی طرف زیادہ اس کو رغبت کی ضرورت تھی. اور شاید اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً انہی چار چیزوں میں لوگ کوتاہی زیادہ کرتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرنے میں لوگ زیادہ سستی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں لوگ زیادہ سستی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کے اندر بھی لوگ زیادہ غفلت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ذات کی ساتھ شرک وغیرہ کا بھی خطرہ اور دوسری قسم کی کوتاہیوں میں بھی لوگ زیادہ لگے رہتے ہیں. اسی وجہ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور حج جن لوگوں پر فرض ہے ان میں ان کے چھوڑنے والے اتنے نہیں ہیں کہ جتنے نماز
زکوٰۃ اور صلہ رحمی وغیرہ یعنی حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والے لوگ جتنے زیادہ ہیں، اتنے حج اور روزہ میں کوتاہی کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی شرک کرنے والے، چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، ہر قسم کے لوگ آپ کو آج کل کے معاشرے میں ملیں گے۔ اور شاید آپ ایسے آدمی تلاش کرنے سے بھی آپ کو نہ مل سکیں جو نماز، زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تو پورے پابند ہوں، لیکن روزہ اور حج ان پر فرض ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو ادا نہ کرتے ہوں۔ لیکن آپ کو ایسے لوگوں کو آپ گن بھی نہیں سکتے کہ جو رمضان آنے پر روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز کے پابند نہیں ہیں، یعنی پورا سال وہ نماز بالکل مسجد کے قریب بھی نہیں آئیں گے، لیکن جو ہی رمضان آئے گا تو مسجدیں آپ کو بھری پڑی نظر آئیں گی، اور جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو پھر وہ مسجدیں اسی کی طرح، اس بالکل پہلے کی طرح ویران ہو جائیں گے۔ اسی طرح حج تو انہوں نے کر لیا، لیکن زکوٰۃ اور صلہ رحمی، حج تو وہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لیکن زکوٰۃ کا سال ہر سال ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بھائی کہ ہم پر زکوٰۃ بھی ہے، ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس بات کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ وہ ان کو پوچھنے کی زحمت ہوتی ہے کہ بھائی ہم علماء سے پوچھیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا مال ہے، آیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، ہمیں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس بات کی ان کو فکر بالکل نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق العباد یعنی ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سال تک ناراض رہیں گے، اور صلح کرنے کی تو ان کے ذہنوں میں اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور اسی ناراضگی کے اندر وہ جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انہی 4 باتوں کی تلقین پر اکتفا فرما دیا ہو۔ اور صحیح مسلم کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اعرابی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا، یعنی اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی اور صلہ رحمی کی، یعنی حقوق العباد اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کیے، اگر وہ ان 4 اعمال پر قائم رہتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔